قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روح کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ تجھ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، تو جواب دے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ قریشیوں نے یہودیوں سے درخواست کی تھی کہ کوئی مشکل سوال بتاؤ کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں۔ یہودیوں نے روح کے بارے میں سوال کرنے کو کہا۔ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا۔ چونکہ آپ پر اس بارے میں کوئی وحی نہ اتری تھی، اسی لیے آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیات اتریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ فرمان لائے۔ وہ کہنے لگے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیات کا نزول ہوا۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور پھر ذروں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے گواہی لی گئی اور وعدہ لیا گیا۔ اللہ نے ایک ساتھ قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اس طرح نکالا جیسے کنگھی بالوں میں جا کر بال کھینچ لاتی ہے، اسی طرح روحیں باہر امٹ پڑیں۔ اللہ نے ان کو شکلیں عطا کی، بولنے کی قوت دی اور ان کے وعدے پر زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی گواہ بنایا۔ اب اللہ نے روحوں کو دائیں بائیں کر دیا اور پھر دونوں اطراف کی روحوں کو ایک ساتھ مخلوط کر دیا، یعنی ملا دیا۔ کسی نے اللہ سے پوچھا، یا رب یہ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز تھیں، اب انہیں ملا دیا گیا۔ تب اللہ نے جواب دیا، اپنے عمل کے سبب وہ پھر بھی ممتاز رہیں گی۔ روح دراصل جسم میں مثل ہوا کے جاری ہے اور نہایت لطیف چیز ہے۔ اس قدر کم وزن رکھتی ہے کہ بستر مرگ پر موت سے قریب بہت سے مریضوں پر تجربات کیے گئے۔ موت سے قبل ان کا وزن نوٹ کیا گیا اور موت کے بعد بھی ان کا وزن نوٹ کیا گیا۔ اکثر لوگوں کے وزن کا صرف 2 ملی گرام وزن موت کے بعد کم ہوا۔ جیسے درختوں کی رگوں میں پانی چڑھتا ہے، اسی طرح روح جسم کے ساتھ ملتے ہی نفس بن جاتی ہے۔ جسم کی مدد سے وہ اچھی بری صفات اپنے اندر حاصل کر لیتی ہے، یا ذکر اللہ کے ساتھ مطمئن ہونے والی ہو جاتی ہے، یا برائیوں کا حکم کرنے والی بن جاتی ہے۔ ہم اپنے مادی جسم کی حفاظت کے لیے لباس بناتے ہیں۔ لباس چاہے کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہو، جب تک گوشت پوست کے جسم پر موجود ہے اس میں حرکت ہے۔ لباس کی حرکت ہمارے جسم کی حرکت کے تابع ہے۔ لباس میں اپنی کوئی ذاتی حرکت واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہماری روح ہمارے جسم کی محتاج ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو گوشت پوست کا جسم حرکت کے قابل نہیں رہتا، اس لیے اس کا لباس بھی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے جس جسم کو انسان کہتے ہیں، دراصل وہ انسان نہیں ہے بلکہ اصل انسان کا لباس ہے، یعنی ہمارا جسم ہماری روح کا لباس ہے۔ جب روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے تب اس کا لباس یعنی ہمارا جسم بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3336 میں ارشاد نبوی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، روحوں کے جھنڈ الگ الگ تھے، پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے، اور جو وہاں غیر تھیں یہاں بھی وہ خلاف رہتی ہیں۔ یعنی اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا۔ اب جب تک وہ تمام تخلیق کردہ روحیں دنیا میں نہیں آ جائیں گی، قیامت نہیں آ سکتی۔ روح کا تعلق آسمان سے اور جسم کا تعلق زمین سے ہے۔ جسم کی تسکین کے لیے ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، اس کے آرام کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے بہترین غذا کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے بہترین لباس کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے سے لے کر ہر قسم کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہماری روح تشنہ رہ جاتی ہے۔
روح کی تسکین کا خیال تک ہمارے ذہن سے نہیں گزرتا۔ روح اللہ کی بہترین تخلیق ہے اور جسم کے مٹی میں مل جانے کے بعد بھی روح باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اے انسان، اپنے فانی جسم کی فکر چھوڑ کر باقی رہنے والی روح کی آسودگی کا سامان پیدا کر۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔